أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون हर किस्म की हम्दो सना बुजुर्गी बरतरी बड़ाई किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बाबरकत के लिए अनगिनत लातादाद और बेशुमार दुरूद सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतुल लिल आलमीन सहबे कुरान पैगम्बर आखिर ज़मान हम सब के हादी और रहनुमा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि वसल्लम की ज़ात गरामी पर हों,
بزرگان من، برادران ملت، یقیناً ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آخری پیغمبر، آخری رسول، سب سے اشرف اعلیٰ عرفہ پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ آپ کی سیرت مبارکہ، آپ کی حیات طیبہ، جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمایا، 1400 سے زیادہ سال گزر چکے، آج تک آپ کی پوری سیرت کا ریکارڈ، آپ کی سیرت مبارکہ کا پورا ذخیرہ، اس کے ایک ایک پہلو، ایک ایک جز، ایک ایک حصہ الحمدللہ آج بھی محفوظ ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ، کامیاب زندگی گزارنے کے لیے سب سے اعلیٰ نمونہ اگر کسی زندگانی میں ہے، کسی طرز حیات میں ہے، کسی اسلوب زندگانی میں ہے، تو اس زندگانی اور اس سیرت مبارکہ والی ہستی کا نام نامی اور اس میں گرامی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم۔ اور پھر اللہ نے جو ضمیر یہاں پر استعمال کی وہ جمع کی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، کسی مخصوص طبقے کے لیے، گروہ کے لیے، جماعت کے لیے، علاقے کے لیے، قبیلے کے لیے، کسی خاص زبان بولنے والوں کے لیے نہیں فرمایا، بلکہ ساری کائنات کے انسانوں اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم سب کے لیے زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر مسئلے کے حل کے لیے، بڑی سے بڑی آنے والی پریشانی کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز حیات میں، آپ کے اسلوب زندگی میں، آپ کے اطوار میں، آپ کے طور طریقوں میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم نے میرے محبوب کے طرز زندگی کو اپنا لیا تو میں اللہ تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، میں تمہیں اپنے پیارے اور اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لوں گا، تمہاری خطائیں معاف کر دوں گا، تمہارے بگڑے کام سنوار دوں گا، بس تم میرے محبوب کے طرز زندگی کو اپناؤ، اور زندگی کے ہر موڑ پر، ہر مرحلے پر، زندگی کے ہر معاملے میں جب بھی کوئی فیصلہ کرو تو بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ میرے محبوب کے طرز زندگی کو دیکھو، میرے محبوب کے طرز حیات کو دیکھو کہ زندگی کے اس موڑ پر، زندگی کے اس معاملے میں میرے محبوب کا فیصلہ کیا تھا، میرے محبوب کی ادا کیا تھی، میرے رسول اللہ کے طریقے کیا تھے، میرے محبوب نے کیا کیا تھا۔ اگر تم یہ کرنے والے بن جاؤ تو میں اللہ تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، بڑی کامیابیاں تمہارا مقدر بن جائیں گی، تم کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھو گے، ہمیشہ کامیابی کے راستے پہ چلتے رہو گے۔ یقیناً بحیثیت ایک پاکستانی، بحیثیت ایک مسلمان، میں یہ محسوس کر رہا ہوں ہم اس وقت پاکستانی قوم جہاں پہ کھڑے ہیں ایک مشکل مرحلہ ہے، ہمارے دشمن نے ہمیں للکارا، ہمارے دشمن نے ہمارے اوپر یلغار کی، آبی جارحیت کا مظاہرہ کیا، ہمارے ساتھ کیے جانے والا ایگریمنٹ سنتاس معاہدہ اس کو آج انہوں نے پس پش ڈالا،
اور ہمارے ساتھ جو عہد و پیمان کیے، اور حالانکہ اس میں ہمارے اکابرین کی فراخ دلی تھی، سخاوت تھی، تو بہرکیف ان ساری حقیقتوں کے باوجود انہوں نے جس انداز سے ہمارے حقوق کو غصب کرنا چاہا اور ہمیں ڈرانا دھمکانا چاہا، تو بحیثیت ایک مسلمان ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم اپنے محبوب کے طرز زندگی کو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مواقع پر ہمیں کیا راستہ دکھایا۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ریاست جو آپ نے مدینہ طیبہ میں قائم فرمائی، اس مدینہ طیبہ کے خلاف سب سے پہلی منظم اگر کوئی جنگ شمار کی جاتی ہے تو وہ غزوہ بدر ہے، جب مشرکین مکہ 1000 کا لشکر جرار لے کر اس دور کے سارے اسلحے وسائل اسباب جنگ لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کی نیت لے کر آگے بڑھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 کے ساتھ پورے وسائل اور اسباب بھی موجود نہ تھے، اور آپ نے اس وقت ہمیں کیا سبق دیا، کیا نمونہ دیا کہ جب ریاست کے تحفظ کی باری آتی ہے تو پھر اس وقت آپ کی امت میں، آپ کے شہریوں میں کئی قبائل تھے، اوس تھے، خزرج تھے، انصار تھے، مہاجر تھے، مہاجروں میں کئی قبیلے تھے، نہ قبیلوں کو دیکھا، نہ ان کے زبان کے لہجوں کے فرق کو دیکھا، نہ رنگتوں کے اختلاف کو دیکھا، ان سب کو جمع کیا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے عقیدے پر، اس منہج پر، اس ایمان پر مجتمع کیا، اور ان کو لے کر آپ جب میدان بدر میں اترے تو سب سے پہلا ہمیں جو سبق ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز حیات سے وہ یہ ہے کہ مسلمان جب بھی کوئی جنگ لڑتا ہے تو ایمان کی بنیاد پر، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، ایمان کی بیس پر، ایمان کی بنیاد پر، اور جب ایمان کے لیے بندے نکلتے ہیں تو آسمان سے میرا رب فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اے ایمان والو، اگر تم مومن ہو اور ایمان کی بنیاد پہ کھڑے ہو تو میں اللہ تم سے کہہ رہا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں، میں اللہ تم سے کہہ رہا ہوں کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ تم نے شکستہ دل ہونا ہے اور نہ تم نے غم زدہ ہو کر حوصلہ ہارنا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم سر بلند رہوگے، تم سرخرو نظر آؤگے، کامیابی تمہارا مقدر بنے گی، کامیابی تمہارے قدم چومیں گی، ان کنتم مؤمنین۔ بس میرا تم سے مطالبہ یہ ہے کہ تم نے ایمان کا رشتہ کمزور نہیں ہونے دینا، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالقرآن، ایمان بالآخرت، اس کو تم نے مضبوط رکھنا ہے۔ میرا وعدہ یہ ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے مومنوں کی نصرت کرنا، ایمان والوں کی مدد کرنا،
کان حقا علینا، یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ میرے اللہ پہ کوئی شے فرض کرنے والا، کوئی واجب کرنے والا، کوئی لازم کرنے والا کائنات میں کوئی نہیں، لیکن یہ اس کی مومنوں سے محبت ہے، ایمان والوں سے اس کا پیار ہے، اپنے محبوب کی امت سے اس کا اتنا گہرا رشتہ ہے، وہ ان کے بارے میں فرما رہا ہے اگر یہ مومن ہیں کان حقا علینا نصر المؤمنین، تو ان کی مدد کرنا، ان کے حوصلے بڑھانا، انہیں کامیابیاں عطا کرنا میرے اوپر فرض ہے، میرے اوپر لازم ہے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح رسولوں کی مدد کرتا ہوں میں، اسی طرح اپنے محبوب پر ایمان لانے والوں کی مدد کرتا ہوں۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، میں اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہوں، اور صرف رسولوں کی مدد نہیں کرتا، والذین آمنوا، جو میرے محبوب پر ایمان لاتے ہیں میں ان کی بھی مدد کرتا ہوں۔ صرف رسولوں کی میں نے مدد نہیں کی، دنیا کی زندگی میں صرف نہیں، اگلے جہاں میں بھی میں ان کی مدد کروں گا۔ ہمارا تو رشتہ اللہ سے اتنا مضبوط ہے، غزوہ بدر میں نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں سب سے پہلا سبق کیا دیا؟ ہماری جنگ بھی اللہ کے لیے، ہماری صلح بھی، مل کے بولیں، ہماری جنگ اللہ کے لیے، ہماری صلح بھی۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ کہہ دیجئے میری زندگی کا ہر عمل اللہ کے لیے، میرا تو مرنا بھی اللہ کے لیے۔ ایک مومن غزوہ بدر میں آیا ایمان کی بنیاد پر، ایمان کی بیس پر، یہ رسول اللہ کا اسوہ۔ آج ہمارا انڈیا سے اختلاف بنیادی طور پہ کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ وہ یہ کہتے تھے کہ انڈیا ہم بٹنے نہیں دیں گے، ہندوستان تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارے اکابر، اسلاف، علماء، صلحاء، اولیاء، اتقیاء، ہمارے کابرین نے اس دور میں کہا نہ، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارا تم سے اختلاف یہ ہے، ہماری تمہاری جنگ، اس کی ہمیشہ بنیاد بیس ہم یہی سمجھتے ہیں، ہم اللہ کی توحید کا پرچم بلند کرنے والے، تم اللہ کی توحید سے غداری کرنے والے۔ اور پھر دوسرا اللہ نے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
نبی پاک کے طرز زندگی سے ہمیں کیا سمجھ آیا؟ اللہ کی مدد اس وقت نازل ہوتی ہے جب غزوہ بدر کے فوجیوں، سپاہیوں، جرنیل اعظم کی طرح ہم بھی انشاءاللہ سارے عمل کریں گے۔ اور آج پاکستان پہ اگر غور کیا جائے تو میں پورے یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، میں نے بڑی دنیا گھوم پھر کے دیکھی، 127 ممالک کے طلباء کے ساتھ میں 5 سال بیرون ملک تعلیم حاصل کرتا رہا۔ میں اس بنیاد میں بھی کہہ سکتا ہوں آج بھی الحمدللہ نیکی کرنے میں پاکستانی قوم کسی سے پیچھے نہیں۔ یہ ایک پراپیگنڈا ہوتا ہے کہ پاکستان میں صرف عیب ہی عیب ہے، کمزوریاں کمزوریاں، یہاں پہ ملاوٹ ہی ملاوٹ ہے، دھوکہ ہی دھوکہ ہے، ظلم ہی ظلم ہے۔ ایسا نہیں ہے، دنیا کے ہر انسانی معاشرے کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ہر معاشرے کے اندر خیر بھی ہوتی ہے، شر بھی ہوتا ہے، ہر دور میں، ہر معاشرے میں۔ جنہیں ہم بڑا مہذب سمجھتے ہیں، میں نے ٹی وی کے اوپر بھی کہا مجھے بتلاؤ وہاں جیلیں موجود نہیں ہیں؟ وہ جیلیں خالی پڑی ہوئی، مجرموں سے بری نظر آتی ہیں۔ ہر معاشرے میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ اسی طرح پاکستان انسانوں کا معاشرہ ہے۔ کن کا معاشرہ ہے؟ یہاں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، اور یہ ہوگی، یہ اللہ کے فیصلے۔ لیکن یہاں پہ خیر، آپ حیران ہوں گے، 3 سال پہلے سروے ہوا، ابھی عید الاضحیٰ آنے والی انشاءاللہ الرحمن۔ 3 سال پہلے سروے ہوا کہ دنیا میں وہ کون سا مسلمان ملک ہے کہ جس میں اللہ کے نام پر سب سے زیادہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانیاں ذبح کی گئیں۔ آپ کے علم میں وہ کون سا ملک ہے؟ سعودی عرب کو الگ کیا گیا، وہاں لاکھوں حاجی جاتے ہیں، ان کو الگ کیا گیا۔ سعودی عرب کے علاوہ دنیا میں سب سے زیادہ جس مسلمان ملک میں قربانیاں ذبح کی گئیں وہ خیر والا ملک پاکستان ہے۔ سروے ہوا، ٹاپ 4 نیشنز، ہمدردی کرنے والی، خیر خواہی کرنے والی، پریشان انسانیت کا ساتھ دینے والی، پریشان انسانوں کو دل کے اور سینے کے ساتھ لگانے والی، اپنے گھر، اپنا ملک کا حصہ دے دینے والی، وہ کون سی قوم ہے؟ 4 ملک انہوں نے منتخب کیے، 3 غیر مسلم تھے، اور ٹاپ 4 میں صرف 1 مسلمان ملک شامل ہو سکا جو ہمدردی خیر خواہی میں سب سے بڑھ کے ہے، اور وہ مسلمان ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اس لیے یہ مت سمجھیں کہ یہاں پہ شر ہے، یہ پراپیگنڈا ہے۔ الحمدللہ مسجد نمازیوں سے بڑھتی ہیں، روزہ دار الحمدللہ بڑی تعداد میں پاکستان میں نظر آتے ہیں، رمضان میں عمرہ کرنے والے، حج بیت اللہ کرنے والے، یہ سب خیر کی باتیں ہیں۔ ہر شے منفی انداز سے مت دیکھو، مسلمانوں کو انسان سمجھو، یہ مسلمان اور انسان ہے، ان کے اندر جو خیر ہے اس کو اٹھاؤ، اس کو اجاگر کرو۔ اور اللہ کے یہ وعدے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جب میرے مومن بندے نیکیاں کرتے تو پھر میں اللہ ان کو دنیا میں طاقت عطا کرتا ہوں۔ دنیا میں مل کے بولیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ان کو دنیا کے اندر راج، قوت، طاقت، خلافت، حکومت عطا کرتا ہوں، جیسے میں نے پہلے ایمان والے اور نیک لوگوں کے ساتھ کیا۔ اور آج بھی الحمدللہ تمام مسلمان ملکوں میں گھوم پھر کے دیکھ لو، اللہ نے سب سے زیادہ طاقت اگر کسی ملک کو عطا کی، یہ مسلمان ملک کو، تو مسلمان ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ یہ اس لیے کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، اس لیے پاکستان کی تکلیف دشمن کو زیادہ ہوتی ہے۔ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ اگر اعتماد مسلمان
ہمارے ملک کرتے ہیں تو صرف تمہارے اوپر کرتے ہیں. جائیے ان سارے ملکوں میں گھوم پھر کے دیکھیں. میرا آنا جانا رہتا ہے. یہ سلطنت عمان میں جائیں، بحرین میں جائیں، قطر میں جائیں، کویت میں جائیں، متحدہ عرب امارات میں جائیں، ان سارے ملکوں میں جا کے دیکھیں. وہاں کے سیکورٹی ادارے، وہاں کے محافظ ادارے، ان میں 90% جو لوگ ہیں وہ آپ کے پاکستانی ہیں. اللہ نے آپ کو یہ طاقت دی ہے، ایمانی قوت دی ہے، ایٹمی طاقت. جن کے پاس وسائل زیادہ تھے، اسباب ہم سے زیادہ تھے، ان کو نہیں مل سکی. اللہ نے یہ ایٹمی ٹیکنالوجی عطا کی، تمہیں عطا کی. تم سے اللہ کام لینا چاہتا اور لے رہا ہے. حرمین شریفین کا تحفظ، عرب ملکوں کا تحفظ، مسلمان ملکوں کی حفاظت وہ اللہ نے ہمارے ذمہ لگائی. اور انشاءاللہ ہم نے پاکستان کا یہ مورال کبھی انشاءاللہ الرحمن کمزور نہیں ہونے دینا. کہہ دیں انشاءاللہ. چوتھی بات، غزوہ بدر کے موقع پر نبی پاک کا اسوہ کیا ہے؟ آپ کے پاس جو کچھ تھا نا آپ لے آئے. وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِعَدُوِّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. جو نبی پاک کی استطاعت میں تھا نا اس وقت آپ وہ سب کچھ لے کر آئے تھے. 313 جتنے گھوڑے جتنے اونٹ آ سکتے تھے لائے گئے. جتنی تلواریں نیزے لائے جا سکتے تھے لائے گئے. جو کچھ آپ کر سکتے تھے صحابہ کر سکتے تھے انہوں نے کر کے دکھا دیا. اب چوتھا معاملہ کیا تھا؟ نبی پاک نے اللہ کے دروازے پہ دستک دینا شروع کر دی. اللہم نصرک الذی وعدتنی، یا اللہ میں جو کچھ کر سکتا تھا میں نے کر دیا. یہ ابو بکر یہ میری زندگی کا سرمایہ، یہ عمر فاروق یہ میری زندگی کا حاصل، یہ حیدر کرار یہ میری زندگی کا اثاثہ، یہ میرے مہاجر انصار 313 یہ میری زندگی کی پونجی میں لے آیا. اب تیری جو مدد کے وعدے ہیں ان کو پورا کرنے کا ٹائم آ چکا. اور نبی پاک نے اللہ سے کیا مانگا؟ اللہم ان تہلک ھذی العصابہ فلا تعبد فی الارض ابدا. یا اللہ مجھے یہ 313 سلامت چاہیے، مجھے ان کی زندگی چاہیے. بات سمجھ رہے؟ مجھے ان کی زندگی ان کی سلامتی چاہیے. اور جرنیل، سپہ سالار، حکمران، قائد، لیڈر، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ اپنی عوام، اپنی فوج، اپنی سپاہ ان کی سلامتی کی فکر کرے، ان کی سلامتی کی فکر. یہ نبی پاک کو اسوہ حسنہ. یا اللہ مجھے یہ زندہ چاہیے، مجھے ان کی سلامتی چاہیے. اللہ اکبر. اور نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں کیا پیغام دیا کہ جو کچھ تم کر سکتے ہو پہلے تم نے وہ کرنا ہے. مسبب الاسباب نے جو اسباب مہیا کر دیے وہ ان کو تم نے بروئے کار لانا ہے. جو تمہارے پاس اسلحہ اس کو لے کے آنا ہے. آج الحمدللہ دنیا کا سب سے بہترین ٹینک پاکستانیوں تمہارے علم میں ہے. میں نے چونکہ ایم فل اور پی ایچ ڈی ایسی یونیورسٹی میں کی ہے جو فوج کی یونیورسٹی ہے. ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ فوج سے لڑتی ہے اور فوج وہ اور بھی کام کرتی ہے. میں نے پی ایچ ڈی فوج کی یونیورسٹی میں کی ہے. دوسری ایک اور فوج کی یونیورسٹی نمر یونیورسٹی اسلام آباد میں میرے بیٹے آپ کے بھتیجے ڈاکٹر صاحب بخاری اتفاق سے علامہ اسکندر ذکی صاحب اور سیالوی صاحب اور بھائی بلال اور یزدانی صاحب کی دعوت پر، حقانی صاحب کی دعوت پہ آئے تو ان کی پی ایچ ڈی بھی اتفاق سے وہ نمر یونیورسٹی سے، وہ بھی فوج کی یونیورسٹی. اور ہم نے وہاں پہ جو پڑھا سنیے ذرا. آج دنیا میں سب سے بہترین ٹینک اگر تیار ہوتا ہے تو وہ پاکستانی فوج کے کارخانے میں تیار ہوتا ہے. یہ پراپیگنڈا ہے اس دور کا. سوشل میڈیا
ہر دور کی جنگیں الگ الگ ہوتی ہیں. میں مدینہ یونیورسٹی میں جب پڑھتا تھا 1985 میں نے ایک 100 نمبر کا مضمون پڑھا تھا الغزو الفکری، کہ ایک وقت آئے گا جب فکری جنگ کا دور ہوگا. اسلحے کی جنگ نہیں ہوگی، فکری جنگ، اعصاب کی جنگ، نظریات کی جنگ، سوچ کی جنگ. اور آج ہم اس کو ففتھ جنریشن وار کہتے ہیں. وہ دور آ چکا ہے. سوشل میڈیا اس کا میدان ہے. سوشل میڈیا پر سازش کے طور پر آج اور دنیا کی سب سے بہادر قوم کو آپس میں تقسیم کیا جا رہا ہے. 1965 کی جنگ جب شروع ہوئی نا، جائیے اس دور کے اخبارات اٹھا کر دیکھیں. یہ وہ قوم تھی کہ جب لاہور کے لاہوریوں نے لاٹھیاں پکڑ لی، کلہاڑیاں پکڑ لی، کسی کے گھر میں تلوار تھی، تلوار لے کر اس نے واگا بارڈر کی جانب دوڑ لگا دی تھی. یہ وہ قوم ہے انشاءاللہ الرحمن. اور جنگیں جذبات اور فکر سے اور اتحاد سے جیتی جاتی ہیں، فکری یکجہتی سے جیتی جاتی ہیں. آج بھی انشاءاللہ الرحمن ہم نے سوشل میڈیا کے میدان میں دشمن کو ناکام کرنا. انشاءاللہ ہم نے ان کو بتا دینا ہے ہماری قوم کے صفوں میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی انتشار نہیں. اختلاف رائے کا اختلاف، سیاست کا اختلاف، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا اختلاف، یہ تو ہر گھر میں ہونا چاہیے. یہ تو زندگی کی علامت ہے. لیکن یہ دشمنی نہیں ہے کہ ایسا اختلاف ہو جائے تو بس پھر تم کون اور میں کون. نہیں، ہم نے ریاست کو انشاءاللہ بچانا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ پاکستان میں رہنا ہے. یہ تو اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم کس پلڑے میں جا رہے ہیں. اور نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں اپنی ریاست سے محبت کا اسوہ دیا ہے. آپ بدر میں کیوں گئے؟ ریاست کی حفاظت کے لیے. آپ نے خندق کے موقع پہ خندق کیوں کھودی؟ ریاست کی حفاظت کے لیے. احد کے پہلو میں آقا نے دندان نبوت شہید کروائے تو ریاست کے تحفظ کے لیے. حنین میں تشریف لے کر گئے، تبوک میں تشریف لے کر گئے، حنین میں آپ تشریف لائے، فتح مکہ ہوا. یہ سب کچھ کس لیے ہوا؟ ریاست کے استحکام اور تحفظ کے لیے. نبی کریم علیہ السلام آپ کے علم میں ہے، مدینہ منورہ میں جب ہجرت فرمائی تشریف لائے تو مکہ معظمہ کا موسم، مکہ معظمہ کا پانی اور مدینہ منورہ کی آب و ہوا اور یہاں کا پانی بالکل الگ الگ تھے. نتیجہ یہ نکلا تمام مہاجر صحابہ بخار کی لپیٹ میں آ گئے. خود نبی کریم علیہ السلام بخار کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے. جناب بلال حبشی جو رسول اللہ کے دیوانے اور پروانے تھے، ان سے رسول اللہ کے بخار کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی. انہوں نے قریشی سرداروں کو نام لے لے کر سخت الفاظ میں یاد کرنا شروع کر دیا کہ ان ظالموں کی وجہ سے رسول اللہ کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا، پردیس میں آنا پڑا، اور یہاں کی آب و ہوا کی وجہ سے آج آپ تکلیف میں مبتلا ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ بخار کی کیفیت میں اٹھ کر بیٹھ گئے، نبوت کے ہاتھ اٹھائے، قیامت تک کے لیے ہمیں سبق دے دیا. آقا نے کیا فرمایا؟ اللہم حبب الینا المدینہ، اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ او اشد. یا اللہ جیسے ہمارے دل میں تو نے ہمارے آبائی وطن مکے کی محبت ڈالی ہوئی ہے، ہمارے دل میں مدینے کی محبت اس سے بھی زیادہ پیدا کر دے. اپنے وطن سے محبت، یہ رسول اللہ کی سنت مبارکہ. مدینے سے محبت یعنی اپنے دیس اور وطن اور ریاست سے محبت، یہ رسول اللہ کو اسوہ حسنہ ہے. آج جو پاکستان سے محبت کرتا ہے، اللہ کی قسم وہ سچا مسلمان ہے اور رسول اللہ کی سنت پہ کھڑا ہے. کسی کی بات کے پیچھے نہ جاؤ، یہ نامرادی کی باتیں، ناکامی کی باتیں. اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی افواج کے بارے میں کیا فرمایا تھا سنا دوں؟
میرے آقا فرماتے جو میرے فوجی بارڈر پہ جاتے ہیں نا، اس دور میں فرمایا جو فوجی بارڈر پہ جاتے ہیں اور مدینے والوں ان کے گھر پیچھے اکیلے ہوتے ہیں، ان کی خواتین گھر میں اکیلی ہوتی ہیں، ادھر میری نگاہ سے نہ دیکھنا، وہاں جو الفاظ ہیں میں سناؤں گا قیامت تک کے لیے آپ کو اس کی لذت یاد رہے گی۔ آپ فرماتے ہیں ان کی خواتین کی حرمت اللہ اکبر کا حرمت امہاتکم، تمہارے لیے ایسے ہونی چاہیے جیسے ماں کی حرمت ہوتی ہے۔ ایک فوجی کی بیوی کی حرمت قوم کی ماں کی حرمت کے برابر آپ نے قرار دیے۔ میرے آقا فرماتے من عطا امیری فقد عطانی، یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے۔ فرمایا میں جس کو جرنیل سپہ سالار مقرر کر دوں، من عطا امیری، اس کی اطاعت کرنا، یاد رکھنا جو اس کی اطاعت کرے گا فقد عطانی، وہ محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرے گا۔ ومن عطانی فقد عطا اللہ، جو میری اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم علیہ السلام کو اسوہ حسنہ، آپ نے چوتھا ہمیں پانچواں سبق یہ دیا کہ اللہ سے دعائیں مانگو، پریشانی کے ٹائم پر کیا کرو؟ اللہ سے دعائیں مانگو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ روایت کرتے ہیں، امام حاکم نے اس حدیث پاک کو روایت کیا المستدرک کے اندر، امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط کے اوپر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء سلاح المؤمن ونور وعماد الدین ونور السماوات والارض۔ دعا کا عمل اتنا بڑا عمل ہے کہ مومن کا سب سے بڑا اسلحہ نبی پاک فرماتے ہیں وہ اللہ سے دعا کرنا ہے، سب سے بڑا اسلحہ۔ ایٹم بم بھی چلتا ہے تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے، میزائل بھی اپنا کام دکھاتا ہے تو اللہ کے اذن سے دکھاتا ہے، اور گولی بھی اپنا نتیجہ پیدا کرتی ہے تو اللہ کی مشیت سے کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس طرح مٹھی بھر کر کینکر پھینکے تھے، ریت پھینکی تھی، ہر مشرک کی آنکھوں تک پہنچی تھی، 1000 مشرک اور ایک مٹھی، اللہ فرماتے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ میرے پیارے، جب آپ نے مٹھی پھینکی تو آپ نے تھی، لیکن اللہ نے اس کو پھینکا تھا، آنکھوں میں اللہ نے پہنچایا، تاثیر میں اللہ نے پیدا کی۔ اس لیے نبی پاک نے غزوہ بدر کے موقع پر جب پہلی رات صحابہ کو فرمایا سو جو، وہ سب سو گئے، میرے جرنیل اعظم وہ خود جاگ رہے ہیں، اور ساری رات اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ مردفین۔ میرے پیارے، آپ نے دعا مانگی، اللہ کے رسول دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھے تیری مدد چاہیے، مجھے 313 کی زندگی اور سلامتی چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، میرے پیارے میں 1000 اپنے فرشتے فوجی بنا کر یونیفارم کے اندر نازل کر رہا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں پورا یونیفارم پہن کے آئے تھے، ایسے فرشتے اپنی شکلوں میں نہیں آئے، پورا فوجی لباس پہن کر آئے۔ نبی پاک نے پھر بھی دعا کو جاری رکھا۔ اللہ پاک فرمایا بثلاثۃ آلاف، میرے حبیب، میرے پیارے،
میں نے 3000 فرشتے بھیج دیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر دعا کو جاری رکھا۔ میرے اللہ فرماتے بخمسۃ آلاف، میرے محبوب کریم میں نے 5000 فرشتے بھیج دیے۔ ہم نے اس موقع پہ اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کو استحکام عطا فرما، جو پاکستان کی رکھوالی کرنے والے ان کی مدد فرما، سوشل میڈیا کی حمایت سے بھر دو، پاکستان سے محبت سے بھر دو، یہ ہمارا فرض ہے۔ جبریل امین نے یہ صحیح بخاری کی حدیث سنانے لگا، نبی پاک علیہ السلام سے ایک دن ایک سوال پوچھا، سنادا سوال کہہ رہے ہیں اندر صحیح بخاری کے اندر علامہ صاحب جبریل امین پوچھتے ما تعدون اہل بدر فیکم، اللہ کے رسول جو بدری صحابہ ہیں آپ کے 313، آپ کی امت میں کتنا اونچا مقام ہے، بدری صحابہ کا مقام کتنا بلند ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے من افضل المسلمین، میرے سارے مسلمانوں میں سب سے افضل وہ 313۔ اگلی بات جو جبریل نے پھر عرض کی وہ بھی سنیں، جبریل کہنے لگے جس طرح 313 بدری صحابہ ساری امت میں سب سے اعلیٰ ہیں، اسی طرح وہ 5000 بدری فرشتے سارے فرشتوں سے اعلیٰ ہیں۔ نبی پاک نے دعا پھر جاری رکھی، 1000 پھر 3000 فرشتے پھر 5000، نبی پاک نے پھر بھی دعا کو جاری رکھا، پھر بھی دعا کو۔ یہ ہمیں سبق مل رہا یا نہیں مل رہا؟ ہم نے اللہ کے در کو، اللہ کے کنڈے کو نہیں چھوڑنا، دعا کو جاری رکھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پیارے خوش ہو جا، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، پہلے 1000 فرشتے بھیجے، پھر آپ کی دعا پہ میں نے 3000 بھیجے، پھر آپ کی دعا پہ میں نے 5000 بھیجے۔ اب سنیے انی معکم، میں اللہ خود بھی آ رہا ہوں، میں اللہ تمہارے ساتھ۔ اللہ نے ہم سے بھی یہ وعدہ کیا، کیا ان تصبروا وتتقوا، اگر صبر کرو، بے صبری نہ کرو۔ سوشل میڈیا میں بات بے صبری میں دیکھتا رہتا ہوں، بے صبری نہ کرو، صبر کرو، وتتقوا، اللہ کے سچے غلام بن جاؤ، تو اللہ فرماتے لا یضرکم کیدہم شیئا، پھر تمہارا دشمن تمہارا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا۔ اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ مع الصابرین، جس طرح میں اپنے نبی کے ساتھ تھا، اگر تم بھی صبر کر کے دکھا دو میں اللہ تمہارے ساتھ بھی آ جاؤں، میرے اللہ کی مدد انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں تاریخ اسلام میں ریاست مدینہ طیبہ کے بعد اگر کوئی ریاست اللہ اور رسول کے نام پر قائم ہوئی ہے تاریخ اسلام میں تو وہ صرف اور صرف پاکستان ہے۔ پاکستان یہ میرے اللہ کی خاص نعمت کا نام ہے، خاص انعام کا نام ہے، اس سے محبت کیجئے۔ بہت سارے دوست، بہت سارے تاجر احباب یہاں تشریف فرما، دنیا بھر میں ان کا سفر ہوتا رہتا ہے، جاتے رہتے ہیں، ان سے پوچھئے اللہ کی قسم جو نعمتیں پاکستان میں کھاتے ہیں نا، اس ذائقے کی نعمتیں دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی۔ آپ کے آم ابھی آنے والے آم جیسے آم، آپ کے کنوں جیسے کنوں، آپ کے کیلے جیسا کیلا، آپ کے انگور جیسا انگور، آپ کے امرود جیسا امرود، میں کہتا ہوں دنیا میں ملتے ہیں۔ میں نے آم سوڈان میں دیکھے، مصر میں دیکھے، جسامت میں پاکستان کے آم سے بھی بڑے دیکھے، لیکن حلفاً کہتا ہوں تمہارے آم کے ذائقے کا ذائقہ میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا۔ امریکہ تک ہم نے دنیا جہاں گھوم پھر کے دیکھی، جو ذائقے جو لذتیں اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں، تمہاری زمین کو اللہ نے عطا کی ہیں، یہ کسی اور دنیا کے خطے میں موجود نہیں ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کی خیر چاہنے والے انشاءاللہ سرخرو ہوں گے۔ آئیے نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا تقاضا، ہم آپ کے نقش قدم پر چلیں۔ آپ کے نقش قدم پہ چلنے کا تقاضا اپنے ملک سے محبت کریں، اپنی ریاست کا تحفظ کریں، اس کی خیر چاہیں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں،
اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ہم نے انشاءاللہ باہمی اختلافات میں نہیں پڑنا، ہم نے ساری قوم کو اکٹھا کرنا ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اور یقیناً میرے بھائی نے بہت اچھا کیا، اللہ کو سلامت رکھے. آج فلسطین کا مسئلہ، آج کشمیر کا مسئلہ، یہ پوری امت مسلمہ کا صرف مسئلہ نہیں ہے. اقوام متحدہ کے ذمہ داروں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، یہ پوری انسانی برادری کا مسئلہ ہے. آج فلسطینی اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں. آج فلسطینی آ کے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اپنے حقوق مانگ رہے ہیں. یہ ان کا آئینی حق ہے، قانونی حق ہے، دینی شرعی حق ہے ہی ہے. اور ہم انشاءاللہ الرحمن ان کی حمایت سے نہ کبھی پیچھے ہٹے ہیں اور نہ کبھی انشاءاللہ پیچھے ہٹیں گے. آج میں آپ کو یہ یقین سے بتانا چاہتا ہوں، میں چونکہ بہت سارے اداروں میں شامل ہوں، بہت ساری حقیقتوں سے واقف ہوں. اللہ کی قسم سب سے زیادہ مدد، سب سے زیادہ نصرت اس وقت بھی سیاسی طور پر، عسکری طور پر، اخلاقی طور پر، سفارتی طور پر اور میڈیسن کے طور پر، غذائی مواد کے طور پہ ابھی تک سب سے زیادہ جو مدد اور نصرت فلسطین تک پہنچی ہے وہ پاکستان سے پہنچی ہے، وہ پاکستان سے پہنچی ہے. میں طیارے گنواؤں تو آپ حیران ہو جائیں کہ ہمارے افواج پاکستان کتنے طیارے، کتنے ٹنوں کے حساب سے سامان وہاں تک پہنچا کے آئے ہیں. اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اور ہم اپنی ذمہ داریوں سے نہ کبھی غافل ہوئے ہیں، نہ کبھی غافل ہوں گے، اور نہ کسی کو اپنے سوشل میڈیا کے اوپر اپنی ریاست کے خلاف کسی سازش کا شکار ہونے دیں گے. میں آخری بات آپ کو سنا کے اجازت چاہتا ہوں. اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اسلام آباد کی ایک اہم میٹنگ میں ایک اہم شخصیت، بڑی شخصیت نے ذمہ داری سے یہ بات کہی. انہوں نے کہا ہمارا دشمن، اس نے 1 مہینے کے اندر، صرف 1 مہینے میں پاکستان کے سوشل میڈیا پر 10 ارب ڈالر، کتنے ڈالر؟ 10 ارب ڈالر خرچ کیا ہے. 10 ارب ڈالر پاکستان میں سیاسی، فکری، مذہبی انتشار برپا کرنے کے لیے. اور انشاءاللہ الرحمن آپ جیسے مخلص لوگوں نے ان کا وہ سارا سرمایہ پیوند خاک کر دیا ہے. نوجوانوں جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہو، تم اس دور کے سپاہی ہو اپنی ریاست کے، اللہ کے دین کے، امت مسلمہ کے، جو مخلص ہیں، انصاف پسند، انسانی برادری ہے، ان سب کے تم پشتیبان ہو، ان سب کے ترجمان ہو، سب کے سپاہی ہو. اللہ نے تمہیں چنا ہے. سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر ہمیشہ اتحاد امت کی بات کرو، مسالک کی بات نہ کرو، اسلام کی بات کرو، گروہوں کی بات نہ کرو، ریاست کی بات کرو. انشاءاللہ یہ اختلافات ہمارے گھر کے ہیں، ہم گھر کے اندر ہی انشاءاللہ ان کو حل کریں گے. لیکن دشمن کے لیے ہمارا پیغام ایک متحد قوم کا پیغام ہے. یہ رسول اللہ کا اسوہ ہے، یہ رسول اللہ کی محبت کا تقاضا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب الحشر ومن عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ جو ہمارے بزرگ احباب، مائیں بہنیں، عزیز و اقارب، پہلے خانہ فوت ہو گئے، اللہ ان سب کی بخشش فرما دے. اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے. اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما. یا اللہ ملک رمضان صاحب کے لیے اور ہماری ماں جی کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ اس مسجد کی انتظامیہ کو دین و دنیا کی سعادت اور نعمتیں عطا فرما. اے میرے اللہ اس دعا میں جتنے بزرگ ساتھی، یا اللہ میرے بھائی دوست
یا اللہ احباب شامل ہیں، سب کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ سب کی زندگی میں جو مشکلات ہیں ان کو آسانیوں میں تبدیل فرما۔ یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کو استحکام عطا فرما، اسلام کا کلہ اور گہوارہ بنا۔ یا اللہ پورے عالم اسلام کا پشتی بان بنا۔ یا اللہ پاکستان کے خلاف سازش کرنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے اللہ کریم ہمیں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرما، قیامت کے دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمانا، آپ کے مبارک مقدس ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمانا، آپ کے پرچم مبارک کا سایہ نصیب فرمانا، میدان حشر میں نبیوں صدیقوں شہیدوں ولیوں کا ساتھ نصیب فرمانا، صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی رفاقت نصیب فرمانا۔ اے میرے اللہ کریم بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتار دے، تنگ دستوں کی تنگ دستی رفع فرما دے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد کی اولاد کو نیک صالح پرہیزگار بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وعلى بيت أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.